چنانچہ میں اس کے من میں ایک حدیث سنا کر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام کا واقعہ ہے، آج کی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بڑی اہم حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور اصل میں مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے آخری حج پر تھے۔ وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں ایک چہمہ گوئی سن رہا ہوں، ایک سازش ہو رہی ہے، کانسپیریسی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی زندگی کا چراغ گل ہوا، جیسے ہی عمر کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم بغیر کسی مشورے وغیرہ کی مہلت دیے ہوئے فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حدیث میں یہ معین نہیں ہے کہ کس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ میرا گمان ہے کہ شاید یہ بات حضرت علی کے بارے میں ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ بنو امیہ، بنو ہاشم کی جو بھی قدیم چشمک تھی پرانی، دبی ہوئی تو وہ راکھ کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں تو موجود تھی، اور دشمنان جو تھے اسلام کے، بالخصوص یہودی، عبداللہ ابن سبا یہودی یمن کا، اسی نے آ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں پھر فتنہ اٹھایا، الفتنۃ الکبریٰ۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ اسی قسم کی کوئی بات اس وقت بھی تھی کہ بجائے اس کے کہ مشورہ ہو، مشورے میں ظاہر بات ہے کہ ایک کی بجائے دو، دو کے بجائے تین نام آ سکتے، پھر گفتگو ہوگی، پھر بحث ہوگی، تمہیس ہوگی، ہم موقع ہی نہیں دیں گے مشورے کا، اچانک فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ میں پھر عرض کر دوں، حدیث میں کسی شخص کے معین کا نام نہیں ہے، میرا گمان ہے جو میں نے عرض کیا، واللہ عالم۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، اعلان عام کرو، سب جمع ہو جائے۔ میں ابھی خطاب کروں گا، فَمُحَصِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ۔ میں مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی سازش سے جو مسلمانوں کو ان کے معاملے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ باہمی مشورے سے، امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے کسی کو آپ خلیفہ بنائیں گے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں مدعی ہو کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں لفظ مومنین نہیں آیا، مسلمین آیا ہے۔ میں اس کو جب دستوری خاکہ جو ہے عہد حاضر میں اس نظام خلافت کا، اس میں پھر تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ قانونی جو سطح ہے اسلامی ریاست کی، وہ در حقیقت اسلام ہے۔ ایمان تو ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جو دلوں کے اندر ہے، کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کے دل میں نہیں ہے۔ اصل میں قانونی جو سٹیٹس ہے اور دستوری جو حیثیت ہے وہ اسلام کی ہے۔ تو دونوں جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ استعمال کیا، الذین یغصبون المسلمین امرہم، مسلمانوں سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ خلافت المسلمین ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، امرہم ہے، جو ان کے شورا کے ذریعے سے، ان کے مشورے سے طے ہوگا، اور جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں در حقیقت یہ مسلمانوں کو ان کے اجتماعی حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ حج کا موقع ہے، پورے عالم اسلام سے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں فتنہ پرور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں اگر آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا، ہو سکتا ہے کوئی فتنہ ہو جائے، کوئی بلوا ہو جائے، کیوس ہو جائے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ جو دارالخلافہ ہے، جہاں اصحاب الحل والعقد موجود ہے، وہاں جا کر یہ بات کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ مشورہ قبول کیا کہ بات صحیح ہے، صحیح ہے، ورنہ فوری رد عمل تو ان کا وہ تھا کہ فوراً بلاؤ اور جمع کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت سمجھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی۔ یہ خلافت کا مسئلہ جو ہے اس طرح اچانک ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مشورے سے۔ پھر جب مدینے آپ واپس پہنچے ہیں، پھر وہاں جمع کیا ہے لوگوں کو، وہاں طویل خطبہ دیا، بڑی طویل حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جس کا ایک آخری جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، من بایا امیرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ لہ، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی خلیفہ کی بیعت کرے گا، اس کی کوئی بیعت نہیں، وہ بیعت نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔
تو میں نے آج جو اصل خلافت ہے، خلافت کی بنیاد جو ہے، پھر گن لیجئے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ اس سے بات آگے چلے گی۔ اب تو ہم سمجھیں گے کہ دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، اس لیے کہ ہر شے جو ہے کسی بنیاد پر، ایک درخت ہے، اس کے پھر شاخیں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں پھول ہے، اس میں پھل لگتا ہے۔ تو اصل جڑ سمجھیے، خلافت اصل میں ضد ہے حاکمیت کی۔ اسلام کی روح سے حاکمیت صرف اللہ کے لیے۔ ایک بات ضرور اس وقت بتا دوں، اپنی قسمت پر اس اعتبار سے ہم ناز کر سکتے ہیں، واحد ملک ہے یہ پاکستان، جس میں جس وقت ہماری آبادی مشرقی اور مغربی پاکستان کی ملا کر 10 کروڑ ہوتی تھی، سن 49 کی بات کر رہا ہوں، ہماری جو سب سے اونچی اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی، جو گویا کہ اس پوری قوم کی زبان کی حیثیت رکھتی تھی، اس کی طرف سے بولنے کی مجاز تھی۔ بعین ہی جو میں نے باتیں کہی تھی، آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر وہ باتیں اس وقت آ گئی تھی۔ ہم مانتے ہیں حاکمیت صرف اللہ کی۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، جبکہ پوری دنیا میں مادیت، الحاد، سیکولرزم کا غلبہ، فیصلہ کن غلبہ، 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا، دستبردار ہوتے ہیں ہم حاکمیت کے دعوے سے، حاکمیت اللہ کی۔ ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، یہ الفاظ آبجیکٹیو ریزولوشن کے، سیکریٹ ٹرسٹ۔ جو پاورز، جو اتھارٹی ہمارے پاس ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے، اس حاکم کی عطا کردہ ہے، اور یہ ایک مقدس امانت ہے، اور یہ انہی حدود کے اندر یہ اختیار اور اقتدار استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی۔ یہ دوسری بات ہے کہ بات آگے نہیں چلی، بات وہیں کی وہیں رک گئی، کچھ چلی تھی، بعد میں عرض کروں گا، نیم دلی کے ساتھ چلی، لیکن یہ کہ اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں کہ کسی بھی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں دستور ساز اسمبلی نے یہ الفاظ پاس کیے ہوں، اور وہ جو ہے ہمارے ہاں پریمبل کے طور پر آج بھی دستور میں موجود ہیں۔ بڑے کچھ دور آئے، اتار چڑھاؤ ہوئے، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن یہ کہ اس کو نکالنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوا، بلکہ ضیاء الحق صاحب نے ایک قدم کسی درجے میں آگے بڑھایا کہ انہوں نے اسے دستور کا جز بنایا۔ اب وہ دفعہ 2 الف کی حیثیت سے دستور کا جز۔ تو بہرحال یہ پہلا تقاضا جو ہے خلافت کا، اسینشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی، بنیادی طور پر، نظریاتی طور پر خلافت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کم سے کم پاکستان کی حد میں، کہ پاکستان میں دستور کی حد تک جو ہے یہ طے ہو چکا ہے۔ عمل نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھے، پیش رفت نہیں ہوئی، پیش قدمی نہیں ہوئی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو شے ہے اس کی بھی عظمت کو پہچانیے، اور اس پر یہ کہ اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجئے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی تھی، جنہوں نے مہم چلائی۔ جماعت اسلامی کو کے سر کو پہ یہ صحرا ہے، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی، ہم نے بھی اس وقت اس کے لیے کام کیا تھا، لیکن پھر یہ کہ مسلم لیگ کے اندر جو وہ ایسے عناصر تھے کہ جو بہرحال مذہب سے دلچسپی رکھتے تھے، مسلم لیگ ایک قومی جماعت تھی، اس میں سیکولر لوگ بھی تھے، ملحد بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، دہریے بھی تھے، قادیانی بھی تھے، سبھی تھے، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی تھے جو صحیح العقیدہ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی چاہتے تھے کہ اسلام کی سربلندی ہو۔ ان میں ایسی شخصیت بھی تھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا معاملہ فیصلہ کن ثابت ہوا ہے، کہ جب کچھ لوگ رکاوٹ ڈال رہے تھے تو اسمبلی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ قرارداد پاس نہ کی تو میں ابھی مستعفی ہو کر جا کر عوام کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اسلام جو ہے وہ نافذ کریں گے اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ دھوکہ تھا، فراڈ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس دھمکی کے بعد پھر لوگوں کی زبانیں بند ہوئی ہیں اور پھر یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ بہرحال اس کا اپنی جگہ پر جس کا جتنا حصہ اس میں ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ دستوری اعتبار سے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو خلافت حاکمیت کی ضد، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی۔ اللہ نے دی تھی تمام انسانوں کو، جو حاکمیت کے مدعی ہوں وہ اس سے محروم، گویا کہ اب یہ خلافت مسلمانوں کا حق ہے۔ دوسری طرف جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، خلافت بھی شخصی تھی، نبی شخصاً خلیفہ تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جب نبوت ختم ہو گئی، اب شخصی خلافت ختم ہو گئی، اب یہ امت مسلمہ کی مجموعی معاملہ ہے، یہ امر المسلمین ہے۔ ادھر سے جو ارتقاء ہوا ہے تمدنی، وہ بھی یہیں پہنچا ہے کہ اب جب کہ انسان کے اندر جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر،
جس کے نتیجے میں وہ پرسنل ساورنٹی جو ہے اس نے پاپولر ساورنٹی کی شکل اختیار کی ہے، گویا کہ اس کے ساتھ مطابقت ہے کہ اب جو یہ خلافت ہے یہ عوامی خلافت ہے، اجتماعی خلافت ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہے، ان کے اپنے مشوروں کے ساتھ یہ طے ہوگا اور نظام چلایا جائے گا۔ آج میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اب کل ہمیں تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، اس خلافت کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشرتی نظام کیا ہوگا۔